شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس تھیٹر کی مانیٹرنگ کی، لیکن کچھ سوال، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہمیں فیملی تھیٹر کے لیے کوئی گورنمنٹ کا ہال دیا جائے جس میں ہم فیملی ڈرامہ پیش کر سکیں۔ مختلف جگہ پہ، مختلف وینیو پہ گفتگو یہ ہوتی رہی کہ یہ فنڈز کے لیے کر رہے ہیں یا یہ فلاں چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا قطعاً فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ہال دیں، ہم ہال کا کرایہ دیں گے، ہم اپنے آرٹسٹ یہ بیٹھے ہیں، ہم ان کی ٹیم بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے وہ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ جواد وسیم صاحب ہیں، میرے ساتھ مجاہد عباس صاحب ہیں، میرے ساتھ حامد رانا صاحب ہیں، میرے ساتھ محسن گیلانی صاحب ہیں، میرے ساتھ حسن مراد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہما علی ہیں، بے شمار اداکارائیں اور اداکار ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کچھ دوست اس میں آپ جانتے ہوں گے کہ ویکلی کام کرتے ہیں، باقی یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ عرصہ 20 سال ہو گئے ہیں۔ افضال ملک صاحب، میں جب ڈرامے میں کام کرنے آیا تھا اس وقت یہ بھرپور کام کر رہے تھے، 20 سال سے یہ کام نہیں کر رہے تھیٹر پر، کیونکہ تھیٹر سے ماں کا رول، باپ کا رول بالکل لیس کر دیا گیا ہے۔ وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے کریں گے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو گورنمنٹ فنڈ تو دیتی ہے نا؟ انہوں نے مجھے کہا فنڈ مجھے ملتا ہے، لیکن میرا جو اندر کا اداکار ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام کرایا گیا۔ تو ہم فیملی تھیٹر کو ریوائول کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے، ہم نے آپس میں ڈسکس کی، ہم میڈم منسٹر صاحبہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بڑا ہوپ فلی جواب دیا۔ اب ہم صرف اور صرف ایک تھیٹر چاہتے ہیں، پنڈی میں ہو، تو ہمارے ساتھ پنڈی کے اداکار سلمان سنی بیٹھے ہیں، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آگے کارٹون اداکار، یہ وہ، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کارٹون کی آواز اداکاری کرنا کتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں فاروق قیصر صاحب کے شاگرد ہیں، بہت بڑا نام ہے فاروق قیصر صاحب کا، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناصر میر صاحب ہیں، عرصہ ہو گیا ان کو بھی، یہ باہر جا کے ڈرامہ کرتے ہیں، یہاں سے ڈرامہ لے کے جاتے ہیں، براڈ میں ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں ان کو کوئی کاسٹ کرتا۔ ظفر ارشاد صاحب ہیں، کبھی ڈرامہ مل گیا کبھی نہ ملا، ان کے حالات یہ ہیں۔ تابندہ جی ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو بھی کوئی وہ رسپانس نہیں ملتا۔ پھر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں تھیٹر دیا جائے، کیونکہ جو کام باہر ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ ہم لوہے سے لوہے کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ڈرامہ اگر برا ہوا ہے یا برا ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ادارے نے کرنا ہے، اس کو گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے، اور وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہال دیا جائے جہاں ہم لوگ بیٹھ کے آپ کو ڈرامہ کر کے دکھائیں۔ اگر ہم آپ کے ایس او پیز پہ نہیں آتے، ہمارا ڈرامہ آپ کے ایس او پیز پہ نہیں آتا، ہمیں نکال باہر پھینکیں، ہم دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہال دیں یا ہم یہ کریں گے، ہم کوئی اور کام کر لیں گے۔ جیسے ابھی بھی جب کوئی اچھا ڈرامہ ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی نظر میں ناکام ہوں، مجھے ایسی ناکامی بہت اچھی لگتی ہے، میں خوش ہوں ایسی ناکامی پر۔ صاحب آپ نے افضال احمد صاحب کے ساتھ کام کیا، آپ اپنے آپ کو ناکام کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا آپ کی انہی باتوں پہ ایک سوال ہے، آپ نے عثمان بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کیا،
آپ نے پنجاب آرٹ کونسل کا بھی شکریہ ادا کر دیا، لیکن آپ نے یہ باتیں نہیں بتائی کہ ادارے مانیٹرنگ کیسے کر رہے ہیں، اچھا تھیٹر کا ریوائول کس طرح ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، فیملی تھیٹر کا ریوائول جو ہے نا جی، دیکھیں میری بات سنیں، ہم فرینکلی بتاؤں میں آپ کو، میں کوئی کہتے ہیں نا وہ چوپڑی بات یا کوئی گھی لگانے والی بات یہ نہیں کر رہا، میں جینون بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا ادارہ اپنا کام کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا، میں نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی، آپ سب دوست یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے آپ نے کسی تھیٹر میں دیکھا ہو، میں اس تھیٹر میں جاتا ہوں جہاں میں کام کر رہا ہوں۔ ادارے اپنا کام کرتے ہیں، ہاں میں اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف نوٹس نہیں، بین کیا جائے اور بین نہ کھلے، بین بالکل نہیں کھلنا چاہیے۔ جو شخص مثلاً یہ آپ کا یہ پوری ایک بلڈنگز ہے، اگر یہاں آپ میں سے کوئی دوست کوئی اس کے ایس او پیز کے الگ چلتا ہے، انگیز چلتا ہے، تو ظاہر ہے نوٹس لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب نوٹس لیا، ٹھیک ہے، نوٹس لے لیا، آپ نے اس نوٹس کے 3 نوٹس بنائے کہ 3 دینے ہیں، 3 ہو گئے، اس کے بعد تو اس کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہاں اداکار کام کرے۔ آپ سب دیکھتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کس قسم کے غلیظ کلپ ہیں، اور مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں نے آپ کو اس ادارے کو جو صحافت ہے یہ آرٹسٹوں کا بڑا بھائی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہ لوگ اسی کو کاسٹ کرتے ہیں جو زیادہ گند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس لڑکی کے ساتھ مس بہیو ہوتا ہے یہ اس کو کاسٹ کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ بھی تو حصہ ہے نا ہمارا، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کہیں نا ادارے کو کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے، بھائی اس کا تو فلاں جگہ پہ ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے۔ یہ ایک تھیٹر جو ہے، جو سٹیج ہے، وہ ہمارے لیے ایک بڑی بہترین اور بڑی ایک لیول کی جگہ ہے۔ میں وہ کوئی ایسا نام نہیں دینا چاہتا جس پہ باتیں شروع ہو جائے، ہمارے لیے ایک لیول کی جگہ ہے، ہم وہاں اس کو وہ سمجھ کے کام کرتے تھے۔ اب وہاں کیا کام ہو رہا ہے، میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق تو دے دیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کام نہیں ملتا جی، اتائیں جی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ہال دے دیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ ناصر میر صاحب بیٹھے ہیں، یہ باہر جا کے ڈرامہ کرتے ہیں نا، ملک سے باہر کرتے ہیں، یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں۔ یہاں ادھر مظاہر حسین عادل صاحب بیٹھے ہیں، یہ دبئی میں انہوں نے ہمارے اس کلچر کو، ثقافت کو پروموٹ کیا ہے۔ آج دن تک دبئی میں جتنے ڈرامے گئے ہیں، امان اللہ صاحب سے لے کے طارق جوید صاحب تک، مستانہ صاحب سے لے کر فردوس جمال صاحب تک، ذوالقرنین حیدر سے لے کے گوشی خان، ظفر ارشاد تک، یہ وہاں ہر سال میں 2-3 مرتبہ بلاتے تھے، وہاں ڈرامہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ پروڈیوس کریں گے، ہمیں نہیں ضرورت فنڈ کی، ہمیں فنڈ نہیں چاہیے۔ یہ عالیہ چودھری بیٹھی ہیں، ہال چاہیے، ہال، ہاں ہال نہیں نا مل رہے، پرابلم بھی شیئر کریں گے نا۔ ہاں جی، پنجاب آرٹ کونسل کے پاس اوپن ایئر کے علاوہ کون سا ہال ہے؟ اوپن ایئر رینویٹ ہو رہا ہے، اوپن ایئر میں میں نے ڈرامہ کیا ہے ابھی پچھلے دن، الحمرا رینویٹ ہو رہا ہے، اور وہ 5 اگست سے وہاں ڈرامہ ہو رہا ہے فیملی۔ ہاں یس، نہیں مری چھڑ دو، تھی کہو کہ ٹھنڈے ملک چلے گئے، یہ فیصل آباد ہے، وہاں ہمیں دے دیں، ملتان دے دیں، پنڈی دے دیں، سائیوال دے دیں، جہاں پنجاب آرٹ کونسل کے ہال ہے وہاں ہمیں دیں، ہم 2 ویک 1 ویک وہاں کرتے ہیں ڈرامہ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں پھر آپ لوگ کہیں گے کہ آپ فلاں تھیٹر کیوں نہیں لے لیتے؟ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کو ہال لے کے دیں گے،
آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ہال دینے والے؟ آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ بات یہ کہ ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل صاف اور کلیئر ہے، جو کہ سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ جب عظمیٰ بخاری صاحبہ آئیں، انہوں نے تھیٹر کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی اور کسی حد تک ٹھیک ہوا بھی، اور جو آرٹسٹ تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ چلیں اب آرٹسٹ کا وقت پھر سے آئے گا، آرٹسٹ کو کام کروایا جائے گا، آرٹسٹ جو اپنا کردار نبھا سکتا ہے اس کو وہ رول دیا جائے گا، نہ کہ یہ کہ کوئی ریہرسل نہیں کی جائے گی، کوئی کچھ نہیں، صرف ہم لوگ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ سیٹ پہ ہمیں بتا دیا جائے گا کہ جی آپ نے یہ بول دینا جا کے۔ لیکن جب سے عظمیٰ بخاری صاحب آئی کافی اس چیز میں چینجز آئے، اور کافی حد تک تب اس ٹائم یہ دکھاوا کیا گیا کہ جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور جو ایس او پیز بنائے گئے اس ٹائم کچھ وقت کے لیے بہت سب کچھ یہ دکھایا گیا کہ جی ہم اس ایس او پیز پہ بڑی عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ وہ ان کو بھی اس چیز پہ ڈسہارٹ کیا انہوں نے کہ کچھ دن کا وہ ڈرامہ تو انہوں نے رچایا ہے کہ ہم لوگ جی ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کی جا رہی، پبلک انوالومنٹ ویسے ہو رہی ہے، ڈریسنگ جیسے پہلے ہوتی تھی میکسی پہنی جاتی تھی بالکل ویسے ہو رہا ہے، لاچا کرتا جو پہلے پہنا جاتا تھا اور جس طرح سے کوئی پبلک انوالومنٹ ہوتی تھی یا گندے اشارے بازی ہوتی تھی، آج بھی سب کچھ ویسے ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل پروڈیوسرز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ لوگ سیٹیں دیں، اگر آپ سیٹیں نہیں دے سکتی تو آپ ہمارا پرسنل مفاد پورا کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جونیئر کے نیچے کام کریں۔ آرٹسٹ نے اگر اپنا نام بنایا ہے، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں، تو جس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کو آپ لوگ اگر سینئر کے سر پہ لگا دیں گے تو وہ جو آرٹسٹ ہے جس نے کام سے اپنا نام بنایا ہے وہ جب پوچھتا ہے کہ جی آپ اس کو میرے سر پہ کیوں لگا رہے ہیں، کیوں اس کی تصویر بڑی لگا رہے ہیں، تو آرٹسٹ کو یہ پروڈیوسر حضرات کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمیں سیٹیں دینی ہیں، اور وہی بات کہ وہی نیکسٹ ویک میں جو سیٹیں دے رہے ہوتے ہیں وہی اسپانسر ان کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی کام کی بات کہ جب سے میں نے پوسٹیں لگانا شروع کی یا میں نے بات کرنا سٹارٹ کی، مجھ سے پہلے جیسے سہیل احمد صاحب، جیسے ہمارے سینئر گوشی خان صاحب، ظفر صاحب، یا اور بھی جنہوں نے اس چیز کے بارے میں آواز اٹھائی، ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ میں نے بھی جب سے یہ آواز اٹھائی اور اس کے بدلے میں ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ہم تو کوئی غلط بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فیملی ڈرامہ کروایا جائے تاکہ فیملی کا رجحان ہو سکے، تھیٹر کا ریوائول ہو سکے۔ لیکن یہ مسلسل تنقید کا نشانہ ہمیں بنا رہے ہیں، اور جبکہ آج ہماری پریس کانفرنس اور آج اس کو دیکھتے ہوئے آج ان کو اچانک خیال آ گیا کہ جی فیملی ڈرامہ ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر بعد میں آپ ایک دن میں آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ ہم فیملی ڈرامہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ جو کر رہے تھے وہ سب کیا تھا، جو پوسٹر لگا رہے تھے کہ ہم فیملی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے بتا دیں سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی وہاں پہ فیملی ڈرامہ نہیں پرفارم ہوتا، وہی بلگل جملے ہوتے ہیں، وہی کمرشل ڈانس ہوتے ہیں، وہی اشارے بازیاں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایس او پیز پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی، کوئی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اگر سیکیورٹی دی جا رہی ہوتی تو تھیٹر میں اسلحہ کیسے جا سکتا ہے، تھیٹر میں واقعات کیسے پیش آ سکتے ہیں۔ تو میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کے اس چیز میں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ تھیٹر کو صحیح کیا جائے، میں اس چیز کے لیے ان کو بلکہ اس چیز کے لیے اپریشیٹ بھی کروں گی، اور اس ویژن میں ان کے ساتھ بھی ہوں۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، سب سے پہلے تو وہ بہت اچھی انسان ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس پہ وہ ضرور عمل درآمد ہوگی۔ لیکن آج کل معذرت کے ساتھ پروڈیوسر کہتا ہے ہمیں آرٹسٹ نہیں چاہیے، ہمیں وہ لڑکیاں چاہیے جو ہمیں سیٹیں دے سکتی ہیں، ہمیں وہ لڑکیاں چاہیے جو ڈانس کے نام پہ مجرا کر سکیں۔
تو آرٹسٹ تو وہ اپنا کام کے ساتھ اپنا نام بنایا ہے وہ کرے گا، اور آرٹسٹ سیٹیں نہیں دے سکتا. آرٹسٹ جو ہے وہ کام کر کے اچھا کام کر کے آڈینس کو بلا سکتا ہے، کچھ لوگوں کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. اور کام یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید مجھ سے جو بات کی جاتی کہ شاید ان کو کام نہیں مل رہا، اس وجہ سے شاید یہ آواز اٹھائی ہے انہوں نے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ان کی شرطوں پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. میں ان کی شرطوں پہ کام نہیں کرنا چاہتی. اور یہ غلط فہمی کسی کی بھی ہو تو یہ میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو کلپس میں کلیئر کی ہے، اور آج واضح طور پہ پریس کانفرنس میں کلیئر کر رہی ہوں کہ ان کی شرطوں پہ میں کام نہیں کرنا چاہتی. اور سیکنڈ بات یہ بھی ہے، ایسا بھی نہیں کہ میں نے اسٹیج چھوڑ دیا ہے. جب بھی اچھا ڈرامہ ہوگا، فیملی ڈرامہ ہوگا تو میں کام کروں گی. برادری مجھے امید ہے ہمارا ساتھ دیں گے. آپ لوگ تشریف لائے اور آپ ہمارا جو مقصد ہے اکٹھے ہونے کا، اور گوشی خان صاحب کی قیادت میں اور تبندہ جی انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہے. ظفر شاہ صاحب بھی کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں، کئی سالوں سے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آئی، تقریباً 16 سال پہلے میں نے تھیٹر چھوڑا. ایز این ایکٹر پروڈیوسر میں کام کرتا تھا. سہیل احمد صاحب نے چھوڑا، اس سے پہلے مستانہ صاحب نے تھیٹر چھوڑا انہی وجہ سے. بہرحال گوشی صاحب نے سب کچھ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. تبندہ صاحبہ نے بھی کافی اچھی باتیں کی ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل میں یہ رعایت نہیں کروں گا کسی قسم کی بھی. آپ آج ہی کسی شو پہ کسی بھی تھیٹر پہ چلے جائیں، محفل چلے جائیں، کہیں بھی جائیں، گجو متا چلے جائیں، ہر تھیٹر پہ اوریانی ہو رہی ہے. گندے ڈانس، گندی باتیں، گندے ایکشن، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ کو جو چاہیے وہ نہیں کر رہی. بہت باتیں ہوئی جی بڑا کچھ کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ چاہیے تو ایک رات میں اس کا پارسا پلٹ دے، یہ گندگی ختم کر دے. اگر CCTV 3-4 ہزار لوگوں کو مار سکتی ہے گند ختم کرنے کے لیے، تو یہ تو 200-300 لوگ ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا، سوری خان صاحب آپ نے منع کیا تھا کہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، میں ان سب پروڈیوسر کو ٹارگٹ کرتا ہوں. یہ سب پروڈیوسر اس کے ذمہ دار ہیں. جتنے بھی اس وقت پروڈیوسرز ہیں، چاہے وہ محفل کا پروڈیوسر ہے، چاہے وہ گلستان کا ہے، جہاں کا بھی ہے، شبستان، یہ سب لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. یہ منی میکنگ کر رہے ہیں. یہ پروڈیوسر نہیں ہے، یہ فنانسر ہے، یہ کاروباری لوگ ہیں. پہلے ہوتے تھے ڈرامہ پروڈیوسر، اور وہ آ کے آرٹ کی خدمت کرتے تھے. ان کو ٹینشن ہوتی تھی کہ ہمارے ڈرامے میں کوئی گندی بات نہ ہو جائے. وہ بیک سٹیج آ کے ڈائریکٹر سے لڑتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے ڈرامے میں یہ کیا ہو گیا. یہ ایک گندی بات کر دیتا تو 1 سال کے لیے بین. میں نے رنگیلا صاحب کو بین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مستانہ صاحب کو بین ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ سپر سٹار اور وہ بڑے لوگ بین ہو سکتے ہیں غلطی سے کی ہوئی بات، تو یہ تو دانستہ کر رہے ہیں. یہ تو کپڑے اتار رہے ہیں لوگوں کے، اپنے بھی اتار رہے ہیں. اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی کہہ دے جی کوئی فیملی ڈرامہ نہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے، نہ ہوگا جب تک گورنمنٹ ایکشن نہیں لے گی. راتوں رات اس سب کو بند کرے، اس گندی کامیڈی کو. یہ جو گندی کامیڈی کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہ سٹار بنے بیٹھے ہیں سارے. یہ بالکل کوئی ایکٹر نہیں ہے، یہ تھڑیے لوگ ہیں، گٹریلے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں. یہ جو گندی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ گندی عورتیں ہیں، یہ جو اپنے جسم کو دکھا کے، بھائی جسم دکھانا ہے تو وہ جگہ بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو وہاں لے جائیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے آپ بہتری کی توقع کرتے ہیں. صرف میری درخواست ہے، ایک ریاست کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر ریاست چاہے تو یہ ایک رات میں پارسا پلٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی پروڈیوسر نہیں کرے گا، نہ انہوں نے کرنا ہے. یہ فنانسر ہے، انہوں نے روپیہ بنانا ہے بس. اس کے علاوہ صرف عرض اتنی ہے کہ اصل ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہمیں ایک تھیٹر مل جائے، ہم اس کا کرایہ بھی دیں گے. ہمیں ایک تھیٹر مل جائے، ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ فیملیز واپس آئیں گی. آپ کسی تھیٹر پہ چل جائیں، کوئی گھریلو خاتون بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھنے آتی. میں شرط سے کہتا ہوں، ہمارا صرف ایک ہی ماٹو ہے، ایک اچھا کوئی تھیٹر ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ فیملی لائیں گے وہاں پہ.
पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूँ, राहत साहब हैं, हम लोग फिनांस करेंगे इसको और हम प्रोड्यूसर बन के दिखाएंगे। हम फिनांसर नहीं हैं। इंशाल्लाह हम इस शोबे को बचाने के लिए रिवाइवल ऑफ थिएटर के लिए हम इंशाल्लाह, हमें अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी वो भी बेचेंगे, मगर इंशाल्लाह थिएटर को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करेंगे और उस थिएटर को जिस थिएटर को बनाया सुहेल अहमद साहब ने, अमानुल्लाह साहब ने, तारक जवेद साहब ने, आबद खान साहब ने, इंशाल्लाह अफजाल अहमद साहब, अफजाल अहमद, पहले उनका नाम लिया गया, अफजाल अहमद साहब, सॉरी, अफजाल अहमद साहब ने। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपना सब कुछ लगा देंगे और इंशाल्लाह इस थिएटर को दोबारा से आबाद करेंगे और फैमिलीज़ के लिए करेंगे। थैंक यू।